الرحمن الرحیم اقسامہ، اقسامہ سے مراد کیا ہے؟ اقسام المرکب۔ خلاصۃ المنطق میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ مفرد جس کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، مرکب جس کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت کرے، جیسے محمد کی مثال ہم نے پڑھی تھی۔ اور مفرد کی کتنی قسمیں ہوئی تھی؟ تین۔ کون کون سی؟ اسم، کلمہ اور ادات۔ آج ہم پڑھیں گے فعل کی تقسیم، مرکب کی تقسیم۔ کہہ رہے ہیں ینقسم المرکب الی ما یاتی، تقسیم ہوتا ہے مرکب الی ما یاتی، اس طرف جو آ رہا ہے۔ کیا ہے؟ الف التام، وہو الجملۃ التامہ۔ کیا ہے؟ وہو الجملۃ التامہ، صحیح ہے، اور وہ جملہ تامہ ہے۔ مرکب تام کس کو کہیں گے؟ جملہ تام کو۔ اچھا، جملہ تام کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں وَهِيَ الَّتِي يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا۔ ٹھیک ہے، وَهِيَ الَّتِي ہے کہ نہیں ہے؟ وَهِيَ الَّتِي يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، ٹھیک ہے، وہ کہ جس پر خاموش رہنا صحیح ہو۔ السلام علیکم۔ لنک آئیے۔ مرکب کس کو کہیں گے؟ جس پر خاموش رہنا صحیح ہو، یعنی جب متکلم کلام کر کے خاموش ہو جائے، خاموش ہونے کے بعد مخاطب یا سامع جو ہے اس کو مکمل بات سمجھ میں آ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام۔ کہہ رہے التام وَهُوَ الْجُمْلَةُ التَّامَّةُ، ٹھیک ہے، اور وہ مرکب تام کس کو کہیں گے؟ جملہ تامہ کو۔ وَهِيَ الَّتِي يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، جملہ تامہ کس کو کہیں گے؟ وَهِيَ الَّتِي، وہ جو، يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، کہ جس پر خاموش رہنا صحیح ہو۔ جیسے مثلو علی امام، ٹھیک ہے، علی امام ہیں، تو ایک جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات ہمیں معلوم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اعتقد بامامت علی، میں یقین رکھتا ہوں علی کی امامت کا۔ تو کیا ہے؟ اس سے خبر مل رہی ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ناقص دیکھیے مولانا شارف صاحب پڑھیں گے آپ؟ الناقص وهو الجملة الناقصة مثل قيمة كل أمرئ۔ کہہ رہے الناقص وهو الجملة الناقصة، اور وہ جملہ ناقصہ ہے۔ دوسری قسم کون ہوگی؟ جملہ ناقصہ۔ جملہ ناقصہ کسے کہیں گے؟ وَهِيَ الَّتِي لَا يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، جس پر خاموش رہنا صحیح نہیں ہو، اچھا نہ ہو۔ جیسے میں سے قیمت کل امرئ، ہر انسان کی قیمت۔ اب اتنی بات کہی، کیا ہے پتہ چلا کیا قیمت ہے؟ نہیں، تو اس کیا ہے؟ جملہ ناقصہ۔ اذا جاء علی، جب علی آئے کیا ہونا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے کوئی بات ہمیں خبر نہیں مل رہی ہے۔ جیسے سورہ اذا جاء ہے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
اب کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو یہ کیا ہے؟ اذا جاء شرط ہے کہ جب ایسا ہو جائے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے. ٹھیک ہے، فسبح بحمد ربک. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کی کیا کریں؟ تسبیح کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں پہ جزا چاہیے تھی. اذا شرط تو ہے لیکن اس کی جزا نہیں ہے. قیمت کل امرئ مبتدا ہے لیکن اس کی خبر نہیں ہے. موبائل کی قیمت، قیمت کل امرئ ما یحسنہ یا ما یعلمہ، کہ جو انسان جانتا ہے وہی انسان کی قیمت ہوتی ہے. جتنا جانتا ہے اتنی اس کی قیمت ہے. مولا کائنات کی حدیث ہے قیمت کل امرئ ما یعلمہ، اور اس طرح سے بھی ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت وہی ہے جو وہ جانتا ہے. صحیح ہے. اسی اعتبار سے لوگ آپ کا کیا کریں گے؟ آپ کو ویلیو دیں گے. کچھ بھی آپ جو جانتے ہیں وہی آپ کی کیا ہو جائے گی؟ ویلیو ہو جائے گی. بھائی انسان کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت ہے تو جو خصوصیات اس میں پائی جا رہی ہیں ان کی. صحیح. ورنہ اگر ہر انسان برابر ہوتے تو ہر کام کے لیے ہر آدمی کیا ہو جاتا؟ فٹ ہو جاتا. صحیح. اب دیکھیے سمجھ میں آیا بیٹا؟ مرکب کی جو کئی قسمیں ہوئی، تام اور ناقص. تام یحسن السکوت علیہا، ٹھیک ہے، جس پر ایسا جملہ کہ جس پر سکوت صحیح ہو. ناقص ایسا جملہ کہ جس پر سکوت صحیح نہ ہو. تام کی بھی قسمیں ہیں، پڑھیے چراغ علی. اقسام التام وینقسم المرکب التام الی قسمین ایضا ہما. ہاں کہہ رہے مرکب تام کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ینقسم المرکب التام، مرکب تام تقسیم ہوتا ہے الی قسمین ایضا، دو قسموں میں بھی. ہما کون کون سے ہیں دیکھیے. الخبر وهو الجملة التامة التي تحمل الصدق والكذب. والکذب. کہہ رہے خبر پہلا مرکب تام کس میں ہوگا؟ مرکب تام کی ایک قسم کیا ہے؟ جملہ خبریہ کا ہونا. کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْجُمْلَةُ التَّامَّةُ الَّتِي، ایسا جملہ الَّتِي تَحْتَمِلُ الصِّدْقُ وَالْكِذْبُ، جس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال پایا جائے. سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ مفیدہ یا جملہ تامہ. مثلا خبر آپ کو دی جائے کہ آج سرکار سب کو 15,000 روپے دے رہی ہے. صحیح. تو یہ خبر ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں احتمال صدق و کذب دونوں پایا جا رہا ہے. ایک کہے گا نہیں ابھی تک نہیں ملے تو اب کیا ملے گا، ایک ہے کہ ہو سکتا ہے مل جائے. صحیح. چونکہ احتمال اس میں کیا ہے؟ دونوں ہے. تو دیکھیے کہنا ہے وَهُوَ الْجُمْلَةُ التَّامَّةُ، ایسا جملہ تامہ الَّتِي تَحْتَمِلُ الصِّدْقَ، تحتمل یعنی احتمال کا پایا جانا، امکان کا ہونا، جس میں جھوٹ اور سچ دونوں کا امکان پایا جائے. احتمال یعنی امکان. صحیح. یہ بھی ممکن ہے اور وہ بھی ممکن ہے. مثل خالد ناجح، جیسے خالد کامیاب ہے. ممکن ہے کہ کامیاب نہ ہو، ایسے جھوٹی اڑائی ہو. صحیح. خالد کامیاب ہے، پاس ہے. ایک نمبر کا حاشیہ ہے، دیکھیے ایک نمبر پہ آنے کے بعد ہے فَإِنْ كَانَ الْإِخْبَارُ بِالنَّجَاحِ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ فَالْخَبَرُ صَادِقٌ وَإِلَّا فَالْخَبَرُ كَاذِبٌ. ہاں کہہ رہے اگر یہ خبر کہ خالد ناجح ہے اگر مطابق واقع ہوگی
تو کیا ہوگی؟ صادق. اور مطابق واقع نہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ کاذب. ٹھیک ہے، بتایا گیا اگر وہ ہے تو صادق اور جو نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کاذب. کہہ رہے ہیں خالد ناجح. انشاء دیکھیے کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْجُمْلَةُ التَّامَّةُ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ. ایسا جملہ تامہ کہ جس میں صدق و کذب کا احتمال نہ پایا جائے. میں نے کہا راغب پانی پلاؤ، صحیح. اب راغب جھوٹ بول رہے ہیں چونکہ اس میں جھوٹ و سچ کا امکان ہے نہیں ہے. صحیح. یہاں پہ دیکھیے لیت خالدا ناجح، لیت خالدا ناجح، کاش کہ خالد پاس ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ تمنا ہے نا، ایک آرزو ہے. لیت خالدا ناجح، کاش کہ خالد پاس ہوتا، ناجح ہوتا. تو یہاں پہ جھوٹ و سچ کا امکان نہیں پایا جاتا. 2 نمبر کا حاشیہ ہے، یہ 2 نمبر کے حاشیے کو ملاحظہ کر لیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا يقال هنا صادق ولا كاذب. یہاں صادق و کاذب نہیں کہا جائے گا. وافراد الانشاء کثیرہ، اور انشاء کے افراد بہت سارے ہیں جو انشاء میں آتے ہیں. منها الامر والنہی، اس میں امر بھی کس میں آئے گا؟ انشاء میں. نہیں بھی کس میں آئے گا؟ انشاء میں. تمنی یعنی تمنا جس کی مثال تھی، والترجی، ٹھیک ہے، لعل کے ذریعے سے. ندا، ٹھیک ہے. ہم نے کہا یا شاربو، شارب کے جناب جن نے غلط بات کی، صحیح. شارب وغیرہ یا اس کے علاوہ، ان سب میں کیا ہوگا؟ انشاء. تو انشاء جملہ تامہ ہے کہ نہیں مہدی حسین؟ جملہ تامہ ہے لیکن خبر نہیں ہے. تو جملہ اچھا، تو جملہ تامہ کی کتنی خبر ہوئی؟ مرکب تام کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2 قسمیں. ایک تام اور ناقص. تام کی کتنی قسمیں ہوئی؟ خبر اور خبر کسے کہیں گے؟ جس میں صدق و کذب کا احتمال پایا جائے. اور انشاء کس کو کہیں گے؟ احتمال نہ پایا جائے. اب دیکھیے خلاصہ، کہہ رہا لفظ، پورا نقشہ دیکھ لیجئے اس طرح سے. یہاں پہ کہہ رہا لفظ کی 2 قسمیں ہوئی تھی، مفرد و مرکب. مفرد کی اسم، کلمہ اور ادا. مرکب کی 2 قسمیں، تام اور ناقص. تام کی خبر اور انشاء. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم لوگوں نے الفاظ کی بحث کو کیا کیا؟ مکمل کر لیا. کل کس کی بحث شروع ہو رہی ہے؟ معنی. بہت اچھا بحث ہے، انشاءاللہ اس کو کل ہی شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اس میں دیکھیں کوئی ایسی مشکل ہے تو بتائیے. دوسری کی بھی 2 قسم، حقیقی اور اضافی. کلے کی بھی 2